حکومتوں میں ہوں یا حکومتوں میں نہ ہوں، لیکن ہماری ایک سے ہے، ہماری ایک آواز ہے، اس آواز کو عام آدمی کے حق میں استعمال کرنا ہے، اس آواز کو، اس طاقت کو، اس اتحاد کو ایک کامن مین کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بہت مسائل ہیں گلیوں میں، بہت مشکلات ہیں عام آدمی کی زندگی میں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ان 75-76 سالوں میں ریاست ایک عام آدمی کو انصاف نہیں دے سکی۔ کوئی شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انصاف کا بول بالا نہیں ہے۔ تو پھر یہ سیاسی کارکن کی ذمہ داری ہے، یہ جماعتی عہدیداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام آدمی کو انصاف دلانے کے لیے اپنا رول پلے کرے۔ اس حلقہ انتخاب کے اندر آپ جانتے ہیں ہم بدماشوں سے ووٹ نہیں لیتے، ہم بھتہ خوروں کو ساتھ نہیں ملنے دیتے، ہم قبضہ گروپوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی 2 نمبر لوگوں کو قریب نہیں آنے دیا، اور یہی کام میرے ان ساتھیوں کا ہے جو ساتھ بیٹھے ہیں میرے سارے۔ آپ گواہ ہیں کہ جب کبھی بھی ہم حکومت میں آتے ہیں ہم انفرادی فائدے کی بات نہیں کرتے، ہم اجتماعی فائدے کی بات کرتے ہیں، ہم اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس حلقے میں آپ نے 40 نئے سکول بنائے، آپ نے یہاں لڑکیوں اور لڑکوں کے کالجز بنوائے، آپ نے پارکس بنوائے، آپ نے گلیاں سڑکیں تو بنائی، انڈر پاس بنائے، آپ نے لوگوں کے مسائل کو حل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں تو ایک عام سیاسی کارکن ہوں۔ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا قہر تھا، ایک طرف جانبدار عدلیہ کے نظریہ ضرورت کے فیصلے تھے، سامنے جیل نظر آ رہی تھی۔ میرے مد مقابل جناب عمران خان، ان کو پروجیکٹ عمران کے تحت بادشاہ بنایا جا رہا تھا، مجھے جیل بھیجا جا رہا تھا، میرے بھائی کو جیل بھیجا جا رہا تھا، لیکن آپ نے، اس حلقے کے لوگوں نے سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے اقتدار کو اور چڑھتے سورج کو سلام نہیں کیا، اور تمام تر سازشوں کے باوجود اس حلقے کے اندر آپ نے مجھے کامیاب کیا۔ اصل میں کامیاب نہیں تھا، اصل میں آئین، انصاف، قانون اور جمہور کی حکمرانی کا آپ نے ساتھ دیا۔ آپ نے صرف نواز شریف کا ساتھ نہیں دیا، ہمیں گرانے کے لیے میاں نواز شریف کو جان بوجھ کر جیل میں ڈالا گیا۔ وہ کوئی فیصلہ تھا؟ وہ کیا فیصلہ تھا جو اقامہ کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا؟ وہ سازش تھی، فیصلہ نہیں تھا۔ ایسے فیصلے اس ملک کی تاریخ میں جسٹس منیر سے شروع ہوئے، ختم نہیں ہوئے۔ ان کی بدروح مسلسل سفر کر رہی ہے، اس بدروح کی تدفین ضروری ہے۔ اس کے بعد اس ملک میں ایک تماشا لگایا گیا ہے، جب ایکسٹینشن کا ٹائم آتا ہے، 22 کروڑ کا نیوکلیئر سٹیٹ یہ ملک ہے، اس کو آپ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، پھر دھرنے کروائے جاتے ہیں، منتخب حکومت کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اس ملک میں بار بار ہوا ہے۔ یہ جو آج ہو گیا ہے اس کا ذمہ دار عمران تو ہے ہی ہے، پر وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار ثاقب نثار تو ہے، اکیلا نہیں ہے، ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس بھی ہیں، فوج کے جرنیل بھی ہیں جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، لیکن وہ بھی اکیلے نہیں ہیں۔ یہ زیادتی کا تسلسل ہے۔ آزادی ملی، پاکستانیوں کو آزادی ملی، کاغذوں میں آزادی ملی ہے، یہ آزادی ہے؟ آزادی نہیں دی گئی۔ یہ جو آج عام آدمی بھوکا مر رہا ہے، یہ جو روز پرائس بڑھ جاتی ہے، یہ تباہی کے تابوت میں جو کیل ٹھونکے گئے ہیں، عمران خان کا پروجیکٹ آخری کیل تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سچ بولنے سے باز آ جائیں۔ اگر سچ نہیں بولنا پھر یہ کام نہیں کریں گے، پھر گھر چلے جائیں گے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ حکومتیں کیا ہوتی ہیں؟ کبھی آپ جیل میں، کبھی آپ سڑک پہ، کبھی آپ حکومت میں، پر کوئی حکومت کرنے تو دے، کوئی چلنے تو دے، چلنے نہیں دیا جاتا۔ پھر کہتے ہیں جی 40 سال سیاستدان اقتدار میں رہے ہیں۔ کون سے 40 سال گنے؟ ایوب خان وہ جمہوریت کے ادوار نہیں تھے،
याह्या खान, ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, और वहां भी ब्रेक नहीं लगी। जब एक्सटेंशन की बात आई, नकाब पोश मार्शल सामने आ गया। यही सच है, मुल्क तो चलने ही नहीं दिया। और फिर वो जजेस जो सिफारिशों पे लगे, जो मेरिट पे ना लगे, जिनके चेंबर के लड़कों को फिर उसके बाद आगे लाया जाए, वो मेरिट पर आते हैं। इसलिए यह निजाम अदल नहीं चल सकता। मैं पूरी जिम्मेदारी से बाआवाज़ बुलंद कहना चाहता हूं, यह निजाम अदल मुल्क को इंसाफ नहीं दे सकता। इस निजाम अदल को बदलना पड़ेगा। इस पर मैं आगे भी बात करूंगा। इसी तरह कोई अदारा अगर आइन से बालातर होगा तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। आइन को बालातर करना होगा। आइन बालातर नहीं हो सका। जो जमहूरियत मिली वो रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश की गई। जमहूरियत को जंजीरें डाली गई। इस इमरान से हमारी शिकायत क्या है? शिकायतें तो बहुत हैं। सबसे बड़ी शिकायत एक ही है कि जो बात ठोकरें खा के दर बदर होके मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों को समझ आ गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? जब सबको समझ आ गई तो तुम इनको अवेलेबल हो गए साजिश करने के लिए, क्योंकि तुम्हें वजीर आजम बनना था। तुम किसी की टांग काटना चाहते थे, किसी का सर काटना चाहते थे, किसी का मुंह काला करना चाहते थे। अब वो गंध खुलकर सामने आ रहा है। वो आना ही आना था एक दिन। साजिश कभी छुपी नहीं रहती। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं आज आपके सामने और इस मीडिया के जरिए मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान की सियासी जमातों का, जमहूरी जमातों का, जितनी भी जमहूरियम है, उनका मुकदमा पेश कर रहा हूं। हमें जब मौका मिले, नवाज शरीफ को जब मौका मिला, नवाज शरीफ तो बाआवाज़ बुलंद, वो तो लाउड नहीं है, वो तो भड़क नहीं लगाता, वो तो धीमे लहजे में बात करने वाला सियासतदान है। तो जब न्यूक्लियर का फैसला आया तो वो फैसला इसलिए कर गया नवाज शरीफ के 2/3 अक्सरियत दी थी कौम ने। बैनुल अक़वामी पाबंदियां लगी, महंगाई बढ़ गई, लेकिन पाकिस्तान जिंदा रहा और पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हुआ। वो फैसला यकीनन रियासती अदारे साथ खड़े थे, लेकिन पार्लियामेंट की ताकत साथ थी, कौम साथ थी, पूरी कौम ने भुगता। लेकिन पाकिस्तान का जो दुश्मन 5 गुना बड़ा दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, उसका रास्ता रुक गया। पाकिस्तान को देखें, ये मोबाइल